Module 160. This module is related with the states and the global economic system. Basically, we are going to discuss about the third world state in the war time. اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح جو ایک پروسیس چل رہا تھا، کیپٹلزم کا ایک ڈبیٹ چل رہی تھی، سوشلزم کی اور ایک نیشنلزم کی، اور ایک جو ڈیولپمنٹ کا پورے کا پورا ایک پرسپیکٹو ڈیولپ ہو رہا تھا، ایک گرو کر رہا تھا، اس پرسپیکٹو میں چونکہ کیپٹلسٹ سوسائٹیز جو تھی وہ بڑی ڈومیننٹ تھی، ان کا رول بڑا ڈومیننٹ تھا، اور اس لیے آپ یوں سمجھیں کہ پالیسی میکنگ میں ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا. اس کے علاوہ چونکہ پورا ورلڈ ان کی کالونیز رہا بہت زیادہ کافی حد تک، تو وہاں پر انہوں نے اپنی پالیسیز کو، اپنے آئیڈیاز کو، اپنی تھاٹس کو پرووک کیا اور اسٹیبلش کیا. تو ایک ڈفرنٹ قسم کا آئیڈیا سیٹ ایگزسٹ کرتا تھا تھرڈ ورلڈ میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ سچویشن جو ہے وہ کس طرح اس ساری سچویشن کو، اس سارے جو انفلوئنسز تھے ان کو ہینڈل کر رہی تھی. اب جب انڈسٹریل ریولوشن ہوا تو وہ بائی اٹ سیلف ایک ایوولوشنری پروسیس تھا. یہ نہیں ہوا کہ انڈسٹریل ریولوشن سڈنلی اپیئر ہو گیا، یعنی یہ کوئی ایک جسٹ لائک اے میجک ایک سڈنلی کوئی چیز ہو جائے. یہ ایک پورے کا پورا ایوولوشنری پروسیس تھا، چونکہ بہت سارے بزنس مین اور بہت سارے جو اکنامک فیکٹرز تھے وہ پوری کی پورا زور لگا رہے تھے اکانومی کو کسی اپورڈ لیول کے اوپر لے کے جانے میں، کوئی ایک پیراڈائم شفٹ میں اس کو موو کرنے کے لیے. تو وہ کوشش ان کی کامیاب ہو گئی اور ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا جس نے انڈسٹریل ریولوشن کو جنریٹ کر دیا یا اس کو ویزیبل کر دیا. تو پوری کی پوری جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ٹرانسفارم ہو گئی سائنس بیسڈ ایکٹیویٹیز کے اوپر، یعنی سائنٹیفک اپروچ کو یوز کرتے ہوئے ساری کی ساری مینوفیکچرنگ کا پروڈکشن پروسیس شروع ہو گیا. اب یہاں پہ پہلے کیا ہوتا تھا، لرننگ بائی ڈوئنگ کا پروسیس ہوتا تھا جو کہ ایک فیزیبل وے تھا کسی بھی بزنس میں انٹر ہونے کے لیے. لیکن جب اس نے یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس نے ایک سائنٹیفک اپروچ ایڈ کر دی اس میں کہ اب آپ نے بزنس میں انٹر ہونا ہے تو صرف لرننگ بائی ڈوئنگ نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کچھ بیسیکلی پہلے سے پری کنڈیشنز میٹ کرنی ہے جو کہ ایک سائنٹیفک بیس کے اوپر ہوں گی، اور اس کی بیس پہ آپ کا بزنس زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے. دوسری طرف جو نیولی انڈیپینڈنٹ ایل ڈی سیز تھی، چونکہ تازہ اور بالکل نئی انہوں نے انڈیپینڈنس لی تھی، انہوں نے اس چیز کو ریلائز کیا کہ ان کے پاس جو بیسک نالج ہے اور خاص طور پہ جو ایسی ٹیکنالوجی سے اورینٹیڈ ہے جو الاؤ کرتا ہے ان کو کہ وہ کنورٹ کریں نیچرل ریسورسز کو کسی اینڈ پروڈکٹ میں، اس کی کمی تھی. تو وہ اس بات کی ریلائزیشن کہ ایسا نالج جو کنورٹ کر سکے کسی بھی نیچرل ریسورس کو کسی اینڈ پروڈکٹ میں، وہ ٹیکنالوجیکل نالج مسنگ تھا اس پورے پروسیس میں، اور اس کی وجہ سے پاسبل نظر نہیں آ رہا تھا ان کو کہ وہ کیچ اپ کر سکیں، یعنی وہ ڈیولپ کنٹریز کے لیول تک پہنچ سکیں. اب یہاں پہ جو مسنگ لنک دیکھے گئے یا آبزرو کیے گئے کہ ٹریڈیشنل اور ماڈرن میتھڈز جو تھے پروڈکشن کے، ڈسٹریبیوشن کے، مینجمنٹ کے اور ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈائمینشنز میں دیکھیں تو وہ اس طرح ایک گیپ ان کے درمیان تھا، ایک مسنگ لنک تھا، اور ٹریڈیشن اور ماڈرن جو سیگمنٹس تھے وہ بالکل پیرالل سمجھ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل سیپریٹ تھے، آئسولیٹڈ تھے، اور ان کے درمیان کوئی لنک نہیں مان رہا تھا. اور اس کی وجہ سے جو ٹرانس نیشنل کارپوریشن ہے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے، اور خاص طور پہ جو نیولی انڈیپینڈنٹ ڈیولپنگ کنٹریز تھی یا لیسٹ ڈیولپ کنٹریز تھیں، پور کنٹریز تھیں، یا آپ کہیں کہ وہ کنٹریز تھی جو گرو کرنا چاہتی تھی، ڈیولپ کرنا چاہتی تھی، ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کریں. اب بیسک جو مسنگ ایلیمنٹ انہوں نے ریئلائز کیا تھا وہ اسکل، نالج، ٹیکنالوجی، اس کی کمی تھی ان کنٹریز میں. پھر کلچرل اور پولیٹیکل اسپیکٹ کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیسے تھے وہاں پر، تو پولیٹیکل ویریشن جو تھی وہ تھرڈ ورلڈ میں، اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز مس فیل کی گئی یا مسنگ پائی گئی وہ مارکیٹ بیسڈ لبرل ڈیموکریسی تھی. یعنی مارکیٹ میں بھی ایک ڈیموکریٹک انوائرمنٹ ہوتا ہے اور وہ نہیں تھا، اور مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں باعث تھیں، ڈسٹارٹیڈ تھیں، یا مونوپلائزڈ قسم کی سچویشن تھی کہ وہاں پر کوئی بھی مینوپولیٹ کر سکتا تھا مارکیٹ کو. مارکیٹ آپ کہیں میچور نہیں تھیں، ان کے اندر انفارمیشن کا فلو پوری طرح نہیں تھا، یا انفارمیشن سیمیٹرک نہیں تھی، ایسیمیٹرک انفارمیشن تھی، اس کے علاوہ امبیلنسز بہت زیادہ تھے. یہ ساری کی ساری سچویشن تھی جو ایگزسٹ کر رہی تھی. اس کے علاوہ کمرشل مائنڈیڈ مڈل کلاس ریپلیس ایرسٹوکریٹک ایلیٹس، جو آگے ایرسٹوکریٹک ایلیٹس ہوتے تھے ان کو پھر تھوڑا کمرشل مائنڈ بزنس مین آگے، انہوں نے چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز کو کمرشلائز کر دیا جائے، تو اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ وہ چل رہے تھے. اور ان کی پاپولر آئیڈیالوجی تھی کہ جی سول لائبلٹی جو ہے اس کو انشور کیا جائے، پولیٹیکل فریڈم حاصل کی جائے، اکنامک اپرچونیٹیز جو ہیں وہ فار آل سٹیزن انشور کی جائیں. تو یہ بڑے اسٹرانگ قسم کے ان کے وہ تھے آئیڈیالوجیز تھیں
جس کو لوگ ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھے. تو یہ لے کے وہ چل رہے تھے کیونکہ اب وہ کمرشل مائنڈیڈ مڈل کلاس تھی, تو وہ کمرشلائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتی تھی اکانومی کو. افیکٹولی ایگلیٹیرین اکنامک کنڈیشنز جو تھیں وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہوتا ہے, اب وہاں وہ یہاں پہ جو ہے وہ تھا کہ وین ورکنگ کلاس population enables to pursue their economic interest in political arena via universal franchise. وہ جو ایک کلاس تھی نا, ایک جو ورکنگ کلاس, اس کے جو بیسیکلی اکنامک انٹرسٹ تھے ان کو واچ کرنا ذرا مشکل ہوا تھا. اب ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی وہ واچ کرتی ہے ان بینیفٹس کو اور ان ڈیمیجز کو جو کہ ورکنگ کلاس کو یا پور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو بیئر کرنے پڑتے ہیں. تو وہ انشور کرتی ہے کہ ایک پور سیگمنٹ آف سوسائٹی یا وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی جو افورڈ نہیں کر سکتا گڈز اینڈ سروسز کو, یا جو زیادہ ولنریبل ہے یا زیادہ پور ہے, وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ اس وقت اس سینس میں تھا. اس لیے جو ایگلیٹیرین سوسائٹی یا اکنامک کنڈیشن جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ تھی کہ کسی طرح ان کو پروٹیکشن دی جائے. اب تھرڈ ورلڈ فیل ٹو اکمپلش سیم ڈیولپمنٹ, وہی جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس جس سے ڈیولپ کنٹریز گزری اور اپنے آپ کو ہائی انکم کنٹریز کے لیول پہ لے گئیں, وہ چیز کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی تھرڈ ورلڈ میں. اور اس کی کچھ ریزن تھی. ایک تو یہ کہ کنفلکٹس ایز کاز فار فریڈم, ظاہری بات ہے جب انہوں نے فریڈم حاصل کیا تو اس وقت بہت سارے کنفلکٹس تھے ان کے, تو وہ کنفلکٹس جو ہیں وہ آگے جا کے پھر زیادہ ہو گئے. انہوں نے کمیونل ڈسٹرسٹ کریٹ کر دیا, یعنی ڈفرینٹ کمیونٹیز جو تھیں ان کے درمیان کوئی لاجیکل کوہیسونیس ڈیولپ نہیں ہو سکی. ایک بڑی اچھی اگزامپل اس کی ہم کہہ سکتے ہیں افغانستان کو آج, کہ افغانستان میں جس طرح ڈفرینٹ گروپس سیگریگیٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, جب ان کو آزادی ملی بھی اس وقت بھی اپنے آپ کو ایک نیشن میں ڈیولپ نہیں کر سکے یا گرو نہیں کر سکے. بالکل ویسی ہی سچویشن ڈیولپنگ کنٹریز کی اکراس دا بورڈ ایگزسٹ کر رہی تھی اس وقت. اور یہ جو کمیونل انٹرسٹ ہے یہ بہت زیادہ انٹینسیفائی ہو گیا, اور پھر جو اپرچونٹی تھی نیشنل انٹیگریشن کی وہ بھی بہت زیادہ ہرٹ ہوئی اس میں, کیونکہ وہ انٹیگریشن ہونا بہت ضروری ہے نیشنل انٹیگریشن ڈیولپمنٹ پروسیس کو انشور کرنے کے لیے. ویلفیئر ایکسپیکٹیشن جو تھی فرام اسٹیٹ کہ وہ سب کو بینیفٹس دے گی, سب کا واچ کرے گی بینیفٹ کو, وہ ڈیواسٹیٹڈ ہو گئی تھی, کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ ولنگنیس نہیں تھی ان میں کہ وہ شیئر کریں اپنے بینیفٹس کو, اپنے ریسورسز کو پور کمیونٹی کے ذریعے کے ساتھ. کیونکہ یہ کنسیپٹ ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ تب بھی چل سکتا ہے کہ جس وقت ایک سیگمنٹ جو بہت زیادہ ویلدی ہے یا ریسورسفل ہے, یعنی ہیو, اور جو ہیو ناٹس ہیں ان کے درمیان ایک برج کریٹ ہو جائے. تو وہ ہیو جو ہوں گے یا جو ریسورس اونر ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں, کہ وہ اس بات پہ ولنگ ہوں کہ ہم اپنے ریسورسز میں سے کچھ اس ہیو ناٹ کے ساتھ یا جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ چیز ولنگنیس, اس کی ولنگنیس نہیں ایگزسٹ کر رہی تھی, یا اس چیز کے لیے کنونس نہیں کیا جا سکا ان لوگوں کو کہ یہ چیز ان کی لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے, وہ چیز ریئلائز نہیں کر سکے. اس کے علاوہ ٹریڈیشنل ویلیوز جو تھی ایل ڈی سیز کی وہ بالکل اپوزٹ تھیں جو ویسٹرن کلچر کی ویلیوز تھیں, اور جس میں خاص طور پہ یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ ولیج لیڈر جو ہوتا تھا وہ بالکل بھی کوئی پرسنل فریڈم کے لیے ان ٹرمز آف تھاٹ ایکشن اسپیس نہیں جنریٹ دیتا تھا جو عام پبلک ہے اور جو ولیج کی کمیونٹی ہے ان کو. تو وہ بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہوتا تھا, اور بہت زیادہ جو پرسنل لائفز تھیں, پرسنل ایکشنز تھے ولیج میں رہنے والوں کے, ان میں بہت زیادہ انٹروین کرتا تھا. تو نیچرلی ان کی گرومنگ کا اسپیکٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. تھرڈ ورلڈ کی اسٹیٹس میں ایک پرابلم یہ تھی کہ وہ بائٹ سیلف اسٹرگل کر رہی تھیں کہ اپنی نیشنل آئیڈینٹیز کو انشور کرنا چاہ رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ ہماری ایک نیشنل آئیڈینٹی ورلڈ میں اسٹیبلش ہو جائے, جس کو آپ کہہ لیں کہ سمپل ایک برانڈ, اپنے نیم کا برانڈ وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہی تھی اور اپنی ایگزسٹنس جو ہے اس کو انشور کرنا چاہ رہی تھی. لیکن دوسری طرف کیا تھا کہ انہیرنٹ کیا تھے انہوں نے ڈیپ انٹرنل کلچرل ڈویژنس, کیونکہ ڈفرنٹ قسم کے کلچرز تھے ان کے, ڈفرنٹ پولیٹیکل تھیمز تھے یا مائنڈ سیٹس تھے یا ریکوائرمنٹس تھیں, اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک کوہیسو یا ایک یونینیمس جو ایک سسٹم ہوتا ہے وہ ایوالو نہیں کر رہا تھا. کولونیل میپ جو تھا وہ فیل ہو گیا تھا ریفلیکٹ کرنے میں کلچرل ہیٹروجینائٹی کو, کیونکہ کلچرلی لوگ جو ہے ڈفرنٹ کے کمپوننٹس تھے ان کے, لیکن وہ جب میپ دیتے تھے وہ اوور آل ایک کنٹری کو, ایک ایریا کو اوور آل ریپرزینٹ کر دیتے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, جو ریسرچ تھا آفٹر ڈیپینڈنس, یعنی وہ دوبارہ جو کنفلکٹس تھے وہ ارائز کر گئے, وہ جو ڈفرنٹ قسم کے کلچرل ہیٹروجینٹی تھی وہ بہت زیادہ شارپلی ویزیبل ہو گئی جیسے ان کو انڈیپینڈنس ملی. پھر سوسائٹیز جو تھیں انٹر گروپ مسٹرسٹ ان میں بہت زیادہ ہو گیا تھا, وائلنس بہت زیادہ تھی, تھریٹس تھے,
4 of successive and fail to create effect succession کے کہ گورنمنٹ جو ہے یا پاور جو ہے وہ کوئی دوسرا لے جائے گا, اس بات کا بہت زیادہ تھریٹ تھا, وائلنس بہت زیادہ تھا. اس کے علاوہ جو کہ افیکٹو پروفیشنل اور نیشنل ایڈمنسٹریشن ہے وہ پھر اس انوائرمنٹ میں گرو نہیں کرتی. جب خاص طور پہ اس قسم کے تھریٹ ایگزسٹ کرتے ہوں, خاص طور پہ جب اسٹیٹ کو یہ تھریٹ ہو کہ اس کی گورنمنٹ ابھی چلی جائے گی, تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک پازیٹیو وے میں موو کرے, وہ پھر پراپرلی افیکٹولی ورک نہیں کرتی یا پروفیشنلزم اس میں گرو نہیں کر سکتا. پھر ایگزیکٹو نیشنل اکنامک پالیسیز, ایگزیکیوٹ نیشنل اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ چونکہ بیوروکریسی نے کرنی ہوتی ہے, ایڈمنسٹریشن نے کرنی ہوتی ہے, جب وہ ہی پراپرلی اسٹیبلش نہیں ہو سکے گی تو پھر وہ پالیسیز کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ بھی پوری طرح نہیں ہوگی یا وہ ہوگی نہیں. اب کوالٹی جو ہوتی ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کی, وہ اس میں کیا چیزیں پھر پینیٹریٹ کر گئیں, ان سارے کانفلکٹس کے نتیجے میں کرپشن آ گئی, لیک آف سوشل ڈسپلن آ گیا. اس کے علاوہ اینٹی ڈیولپمنٹ جو ہے, یہ ساری چیزیں جو تھی وہ اینٹی ڈیولپمنٹ تھی. یہ پرسپیکٹو ہیٹی نے اور فلپائنس نے آبزرو کیا تھا کہ یہ جو کرپشن ہے خاص طور پہ اور جو لیک آف سوشل ڈسپلن ہے, یہ الٹیمیٹلی اینٹی ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے, بجائے یہ کہ ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانے کے یہ ڈیولپمنٹ کے سے دور لے جانا شروع ہو جاتا ہے اکانومی کو. تو یہ ایک بڑا عجیب قسم کا سنیریو تھا جو ڈیولپنگ کنٹریز کا تھا, اور ڈیولپنگ کنٹریز کا کہ پراسپیکٹس جو تھے وہ زیادہ ہوپ فل نہیں تھے, آپٹیمسٹک نہیں تھے, بلکہ بہت زیادہ پیسمسٹک کائنڈ آف سچویشن بنی ہوئی تھی.